لبنان پہ جو حملے کیے ہیں اس پر جو امریکی صدر کا رد عمل ہے وہ نہایت غیر معمولی ہے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کا رد عمل پوری دنیا کے سامنے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں جن کا ذکر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کرتے رہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انتھک محنت کی۔ ٹول ٹیکس ایران کامیاب ہو جاتا ہے برقرار رکھنے میں دیگر ممالک کے ساتھ، اور خطے کے دیگر ممالک مان جاتے ہیں ایران کو ٹول ٹیکس ادا کرنے کے لیے، تو یہ ایران کی ایک بہت بڑی فتح ہوگی۔ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہو گیا ہے۔ امریکہ کے صدر اور ایران کے صدر نے اس پر ڈیجیٹلی دستخط کر دیے ہیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بطور گواہ، بطور ثالث کے اس پہ دستخط کر دیے ہیں۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور یقینی طور پہ پاکستان کے لیے انتہائی فخر کا مقام ہے، اور یہ اتنی بڑی عزت ہے پاکستان کے لیے کہ اس کا اندازہ اگر لگانا ہو تو بھارت کے میڈیا چینلز کو دیکھیے، وہاں پہ ہوتا ہوا ماتم دیکھیے، اسرائیل میں ہوتا ہوا ماتم دیکھیے، اور وہاں کے میڈیا چینلز دیکھیے، وہاں پہ جو کھلبلی مچی ہوئی ہے اس کو دیکھیے۔ یہ غیر معمولی کامیابی ہے۔ آپ یوں کہیے کسی نے بالکل ٹھیک بات کی کہ یہ جو جنگ ہے یہ ایران اور امریکہ اسرائیل کی تھی، لیکن جیت پاکستان گیا، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے غیر معمولی کردار ادا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاہدے کو ناکام بنانے کے لیے اسرائیل نے سر توڑ کوشش کر لی۔ امریکہ میں دنیا کی جو طاقتور ترین لابیز ہیں ان میں یعنی یہودی لابی کا شمار ہوتا ہے، اسرائیل کی لابی کا شمار ہوتا ہے، طاقتور ترین لابی امریکہ کی، اور ان لوگوں کی کلیکٹیو ایفرٹ کہ جنگ بندی نہ ہو، جنگ جاری رہے، اس کو پیچھے کرنا، ناکام بنانا، اس زور کو ناکام بنانا۔ اور اس کے بعد یہ کہ اتنا بڑے تبدیلی آ گئی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ امریکی صدر جو ہے وہ کسی بھی اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے وہ لب و لہجہ اختیار کرے گا جو کہ ہم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا لب و لہجہ دیکھا اسرائیل کے وزیر اعظم کے بارے میں۔ یعنی جتنا سخت لب و لہجہ استعمال کیا ہے، یعنی اسرائیل کے وزیر اعظم نے لبنان پہ جو حملے اپنے جاری رکھے ہوئے ہیں اور بار بار کوشش کی ہے ایران کے ساتھ امن کے معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی، اس پر لبنان پہ جو حملے کیے ہیں اس پر جو امریکی صدر کا رد عمل ہے وہ نہایت غیر معمولی ہے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کا رد عمل پوری دنیا کے سامنے آئے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کا جو وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو، اس کی سیاسی پوزیشن زیرو سے بھی کم ہو گئی ہے اپنے ملک میں، اسرائیل میں، اور اس کے جتنے بھی ناقدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی فارن پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا، پوری دنیا میں پوزیشن کا بیڑا غرق کر دیا، اور امریکی صدر جیسا آدمی، ڈونلڈ ٹرمپ جیسا آدمی، جس کو یہ موجودہ وزیر اعظم درجنوں بار ریکارڈ پہ کہہ چکا ہے کہ اسرائیل کو اس سے بہتر دوست نہیں مل سکتا، وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ ریکارڈ پہ اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ اگر امریکہ نہ ہوتا تمہارا وجود نہ ہوتا، اور ڈونلڈ ٹرمپ اگر نہ ہوتا تو بھی تمہارا وجود نہ ہوتا۔ اسی امریکہ کا یعنی نائب صدر جو ہے جے ڈی وینس، وہ اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ کو یاد رہنا چاہیے امریکہ کے صدر پہ تنقید کرنے سے پہلے کہ پوری دنیا میں کوئی قابل ذکر ملک ایسا نہیں ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو سوائے امریکہ کے۔ اور دوسری بات پھر وہ یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ آپ کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے اسرائیل کو، یعنی کہ ابھی جو آپ کی حالیہ جنگ ہوئی ہے اس میں آپ کا 2/3 جو اسلحہ آپ نے استعمال کیا ہے خود کو بچانے کے لیے اور اٹیک کرنے کے لیے، وہ امریکی اسلحہ تھا، اور امریکی ٹیکس پیئرز یعنی امریکہ نے اس کے پیسے دیے ہوئے تھے۔ یعنی بہت سختی سے اسرائیل کو اس کی گویا اوقات یاد دلائی ہے۔ یہ اتنی بڑی تبدیلیاں ہیں عالمی منظرنامے پہ کہ یہ ناقابل تصور تھیں صرف چند مہینے پہلے، اور آپ یوں کہیے کہ ایران کی ایک عظیم فتح ہوئی ہے، اور امریکہ جو ہے اس کا آپ یوں کہیے کہ بطور ایمپائر وہ اس کی ایک بہت بڑی پوزیشن میں تبدیلی آئی ہے۔ یعنی دیوار برلن گرنے کے بعد اگر عالمی سطح پر طاقت کا توازن یعنی آپ کہیے کہ اس میں تبدیلی آئی ہے تو وہ یہ ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ کے بعد تبدیلی، اس کا ظہور ہو گیا، یعنی ثبوت آ گیا، سامنے آ گیا۔ اور اس نئے منظرنامے میں اس نئی طاقت کی جو اب تکون بن رہی ہے اس میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ غیر معمولی رہا ہے، کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے۔ اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں جن کا ذکر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کرتے رہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انتھک محنت کی، ایران گئے، امریکہ کے ساتھ مستقل رابطے میں رہے، سعودیہ ہو، چائنا ہو، دن رات وہ یعنی انہوں نے کوشش کی کہ یہ جنگ اسرائیل اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے، بھارت اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف نے ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی دن رات کام کیا، اور وزیر خارجہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے بھی دن رات ایک لگا کے اس ٹیم نے میریکلز دکھائے ہیں پاکستان کے لیے، کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں۔ یعنی آنے والی تاریخ جب لکھی جائے گی کہ دنیا میں جب اتنے بڑے واقعات رونما ہو رہے تھے
کہ امریکہ جیسی ایک سپر پاور پوری دنیا میں اتنی یعنی آپ یوں کہیے کہ انڈسپیوٹڈ رول کے بعد پہلی مرتبہ جب اس کے رول کو چیلنج آیا اور پہلی مرتبہ جب امریکہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا اپنے عزائم میں، اپنے گول حاصل کرنے میں ناکام، اتنی جلدی دنوں میں ناکام ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے افغانستان میں بھی ناکام ہوا تھا، اس سے پہلے ویتنام میں بھی ناکام ہوا تھا، لیکن جتنا جلدی اور دنوں میں فیصلہ اس جنگ کا ہوا ہے، موجودہ جنگ یہ جو ایران امریکہ اسرائیل، دنوں میں فیصلہ ہوا ہے اور امریکہ کو جس طرح سے پیچھے دھکیلا گیا ہے، جس طرح سے ان کے تھارڈ ریڈارز کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس طرح پورے خطے میں ان کی بیسز کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، جس طرح سے ان کے نیول جو اتاج ہے سمجھے ان کی نیوی کا، ان جہازوں کو ابراہم لنکن سمیت ایران نے جس مہارت سے نشانہ بنایا ہے، پھر اس کے بعد جو گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہے، سیٹلائٹ پہ ان کی برتری ہے، وہ چیلنج ہو گئی بیڈو 3 کے بعد چین نے جو کہ فیسلٹی ایران کو پرووائڈ کی، تو یہ دنیا میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہو گئی ہے اور سٹیٹس کو تبدیل ہو گیا، یعنی امریکہ کی اس صلح سے جو ایران کے ساتھ ہوئی ہے، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو سائن کیا گیا ہے، یہ امریکہ کی طرف سے اعتراف ہے، کھلا اعتراف ہے کہ وہ اپنی مرضی اپنے ہی کیے یعنی گئے کئی مرتبہ کے اعلانات کے باوجود نہ تو ایران میں رجیم چینج وہ کروا سکا اور نہ ہی اسٹریٹ آف خموس کو وہ کھلوا سکا، اور آنے والی جو اطلاعات ہیں، ابھی تک تو تفصیلات مکمل سامنے جمعے کو آئیں گی، لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق ایران کو بہت شاندار فتح حاصل ہوئی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ معاشی پابندیاں، اطلاع یہ ہے کہ ایران پر سے ہٹ جائیں گی، $300 ارب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ وہ عرب ممالک میں خاص طور پہ قطر میں جو ایران کے منجمد اثاثے ہیں وہ ادا کر دیے جائیں گے، معاشی پابندیاں اگر ایران پہ سے ہٹ جاتی ہیں اور ایرانی تیل جو ہے وہ دنیا کی مارکیٹ میں باقی تیل کی طرح دستیاب ہو جاتا ہے اور باقی دنیا کو اجازت ہو جاتی ہے ٹریڈ کرنے کی ایران کے ساتھ، تو یہ خود پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے بہت اچھا ہے، ایران کی اکانومی کے لیے بہت اچھا ہے، یہی معاملہ ان کی گیس کا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ ایران کی اگر اسٹریٹ آف خمس میں اگر کس طرح ٹول ٹیکس ایران کامیاب ہو جاتا ہے برقرار رکھنے میں دیگر ممالک کے ساتھ، اور خطے کے دیگر ممالک مان جاتے ہیں ایران کو ٹول ٹیکس ادا کرنے کے لیے، تو یہ ایران کی ایک بہت بڑی فتح ہوگی۔ تو بنیادی طور پہ یہ کس طرح کی آپ یوں کہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالفین تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایران کی جو شرائط مانی گئی ہیں یہ تو شاید ایرانی خود بھی تصور اس کا نہیں کر سکتے تھے، امریکی صدر ٹرمپ نے جن پر سائن کر دیا، تو یہ انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے اور اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے کہ دنیا خیر کی طرف آئی، امن کی طرف آئی، جہالت مذہبی جنون سے نکلنے کی کوشش تو کم از کم کامیاب ہوئی ہے، وقتی طور پہ ہی صحیح، لیکن ابھی یہ رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل آگے بھی اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک اسرائیل کو ہولڈ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ پاکستان نے اوور آل جو ایک رول اپنا نبھایا اس جنگ کی شروعات سے لے کے درمیان سے لے کے نازک ترین لمحات آئے اور پولیس سرعت سے پوری دنیا گزر رہی تھی، ان نازک ترین لمحات میں پاکستان نے انتہائی ذمہ داری سے اپنا کردار نبھایا۔ ہیٹس آف ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف اینڈ اسحاق ڈار صاحب، کوئی خبر باہر نہیں آنے دی، میڈیا کی جتنی مینجمنٹ ہے وہ بہت رازداری سے، پروفیشنلزم جو ہے اس کا بھرم رکھا گیا، اسٹیٹ جو سیکرٹس ہیں ان کا بھرم رکھا گیا، پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا گیا، کوئی چیپ ٹیکٹکس سامنے نہیں آئے، اور اوور آل اس پورے پروسیجر میں پاکستان غیر معمولی طور پر پاکستان کو سفارتی کامیابی ملی ہے۔